سو مچ میڈم. میں یہاں بیٹھ کر سن رہا تھا ہمارے شیو سینا کے نیتا نے اس بحث کا آغاز کیا. بہت چھاتی مار کر بولے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جو تاریخ کو نہیں پڑھتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. 1977 میں سی پی آئی ایم ایل نے بھی 3 سال کے لیے اپنی آرم سٹرگل کو معطل کیا تھا, سسپینڈ کیا تھا اور کہا کہ بیک ٹو دی ولیجز. اور واپس جب آئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں فیوڈلزم ہے, نیو کولونیلزم ہے, اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا. جتنے بھی لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم کے لوگ آج ہتھیار ڈال رہے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیجئے. ہتھیار ڈال رہے ہیں مگر اپنی آئیڈیالوجی پر قائم ہیں, اور اگر وہ آئیڈیالوجی سسپینڈ نہیں کریں گے تو آپ نے کون سی کامیابی حاصل کر لی؟ 1970 میں چارو مجمدار نے کہا تھا کہ 70s will be a decade. اس کے 7 سال کے بعد وہ جیل میں مر گئے. پھر 2004 میں پیپلز وال گروپ MCC ملا دیا گیا, CPI ماوس بن گیا, اور انہوں نے کہا کہ 2050 تک ہم نیو ڈیموکریسی ریولوشن لائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے میڈم کہ آئیڈیالوجی پہ آج بھی وہ لوگ قائم ہیں. میں 55 دن حیدرآباد کی اس وقت کی مشیر آباد جیل میں تھا. کسی کا مہمان تھا, ایک کمرے میں مجھے رکھا گیا. میں 20 دن پٹیل سدھاکر ریڈی سے بات کرتا تھا. اور پٹیل سدھاکر ریڈی کون ہے؟ جو نیکسلائٹس کو جانتے ہیں. 98 میں وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ گیٹ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے. ہم امبوٹ سمارٹ بولتے ہیں. امبوٹ سمارٹ کا مطلب کیا ہے ہندی میں؟ انکمپریہنسیبل پلیٹو. امبوٹ مارٹ ایک گونڈ کے لیے, مارٹ کا مطلب سال اور پیڑ ہے, 10,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. نیکسلائٹ ختم ہو گئے, لیفٹ ونگ ایکسٹریم ختم ہو گیا. اب کیا ہو گیا کہ نہ مائسٹ ہے نہ گورننس ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پر. کیا ہوگا بتائیے آپ میڈم. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 70% ملٹری وکٹری ہے, اور جو چیزیں جو ان کو ڈرائیو کرتی تھی, اور یہ سرکار سمجھ نہیں رہی ہے. اس دیش میں سب سے بڑا پاپولیشن نوجوانوں کا ہے. بنگلہ دیش اور نیپال پکار کر کہہ رہا ہے کہ انقلاب گورنمنٹ کو بدلنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا بلکہ گورننس کو امپروو کرنے کے لیے لایا گیا تھا. اگر گورننس امپروو نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ جو ہم چیز نہیں چاہتے وہ نہ دہرایا جائے. اور ایک ایکرونیم ہے میڈم, IFTTT, if this then what. سول ایڈمنسٹریشن کہاں ہے ہمارا؟ ریلیف ریہیبلیٹیشن. مجھے افسوس ہے کہ تلنگانہ کی بات ہی نہیں کی تلنگانہ کے MPs. آج تلنگانہ کے ریلیف ریہیبلیٹیشن کو MHA ایکسپٹ کرتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے کہ آندھرا پردیش تلنگانہ سرنڈرڈ ماوس ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن پالیسی 2025. میڈم آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ٹریور اسالٹ رائفل اسرائیلی ملا, 1 منٹ میں 30 سے 70 لوگوں کو مار سکتے. کہاں سے آیا یہ ٹریور اسالٹ رائفل؟ اور سرنڈرڈ, یہ میرا ماننا ہے کہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے. یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے جو 77 میں کیا تھا. اور میں میڈم پلیز 1-2 منٹ دیجئے. اور میں بتانا چاہ رہا ہوں میڈم, AP اوڈیشہ بارڈر کو ہم کہتے ہیں کٹ آف ایریا. آئرونیکل ہے, کٹ آف ایریا بولتے ہیں اس کو. منرل ویلتھ سے کیا ٹرائبل کو فائدہ ہوگا؟ 5th شیڈول اور بیٹر گورننس سے فائدہ ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پیسہ اور FRA سے فائدہ ہوگا. نہیں ہوگا تو پھر ٹرائبل نویر ہتھیار اٹھا لیں گے. یہ آپ سوچ کے چلیے. اور آخر میں میڈم میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم will lead to extreme left wing extremism. And I want to know, a symbolic post has been given to a tribal. But what about grassroots leadership of tribals from Mandal, Zilla Parishad to MLA? That is not being there. Usage of false encounters, demolition of homes, creating an atmosphere where the dignity of tribals and Muslims is taken away. This is being done by those organizations who believe in extremist radicalism and supported by this government. Would you put an end to this radicalism and extremism? Because you cannot, Madam, I'm concluding. And Madam, I'm concluding by quoting what Ajay Sahani had said. Those who believe that the imminent collapse of the Maoist movement heralds a new and refulgent chapter of Indian history of development and of prosperity ignore the dismal on-ground challenges, the realities of India's development model.
the increasing maturation of polarizing mobilization in electoral politics, the growing inequities and inequalities of an increasing predatory oligopolistic economy, and the progressive redundancy of human labor as a result of rapid technology transformation, in the light of such fault lines, other moments of violence will inevitably rise. I hope that this government will exercise caution. Don't sound the victory bells as of now. End the extremism done by your own organizations. Do you know what message is being sent? You have the highest number of Muslims who are youth now. If you, I'm concluding, madam. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. Thank you, madam. Shri Pappu Yadav. सबसे पहले मैडम No. Late. मैडम सबसे पहले मेरा Pappu Yadav ji. Pappu Yadav. मेरा आपका टाइम खत्म हो रहा है. सबसे पहले मैडम मेरा रिक्वेस्ट ये है